السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بدعت کی تعریف کیا چیز ہے؟ بدعت کیا چیز ہے؟ آج یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اپنے کیا ہے وہ چیز۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جمعے کی نعمتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ جمعہ ایک ایسی دن ہے، جمعے کا دن ایسا دن ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، عید المومنین ہے جمعے کا دن۔ جمعے کے دن ہی جنت میں بھیجایا جائے گا، جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکالا گیا، جمعے کے دن ہی تمام نبیاں الحمدللہ ان لوگ کو پریشانیوں سے بچایا گیا۔ جمعہ ایک ایسا دن ہے، جمعے کے دن ہی قیامت آئیں گی، جمعے کے دن ہی دنیا بنی ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب جمعہ آتا ہے تو پرندے ہیبت کھاتے، سوچتے ہیں، فرماتے ہیں جمعہ آ گیا، کیا معلوم قیامت آ جائے۔ جمعے کے دن ہی قیامت آئیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے، اگر جمعے کے دن دعا مانگی جائے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ جمعے کا دن ایسا دن ہے، جمعے کا دن نعمتوں کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے گھر کے طرف دوڑو، کام چھوڑو، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام چھوڑو، پر اللہ کے گھر کے طرف دوڑو، اللہ کی عبادت کے طرف دوڑو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور جب نماز پڑھ لیے اس کے بعد میں زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق تلاش کرو، محنت کرو، پھل ملے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کا دن نعمتوں کا دن ہے، اللہ سے مانگو، اللہ آپ کو دیں گا۔ کیوں؟ جمعے کے دن دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو گھڑی میں جب دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کے دن
جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا دیتے ہیں اس شخص کو۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جمعے کے دن انتقال ہو گیا یا جمعے کی رات میں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر کے عذاب سے بچا دیتے، قبر کا عذاب روک دیتے۔ اگر کوئی شخص کا انتقال رمضان میں ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمام رمضان تک، پورے رمضان تک قبر کے عذاب سے بچا دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کے نعمتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ آپ سب کو۔ آپ دعا مانگو، آپ کی دعا قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں جو جمعے کے دن جو گھڑی ہے، الحمدللہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کے بیچ میں، جمعے کے دن جو درود پڑھنے کا جو اپنے نبی فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد وہی جگہ پر بیٹھ کے جو درود پڑھیں گا، یہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے 80 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیتے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا آپ کو۔ وہ درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہم صلی علی محمد النبی امہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد النبی امہ وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود ہے، یہ درود پڑھو، انشاءاللہ آپ کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 80 سال کے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ پر کائنات پر نظر رکھنے والے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ پر کائنات پر نظر رکھنے والے، پورے عالم پر نظر رکھنے والے۔ چونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خالی اللہ تعالیٰ کو یہی بولتے اللہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمعے کے دن آپ کو جو درود دیے گئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو گھڑی بولے، وہ گھڑی عصر سے لے کے مغرب کے بیچ میں یا جمعے کی نماز کے بعد میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، عید المومنین ہے۔ جمعے کا روزہ مکروہ ہے فرمائے، خصوصی روزہ نہیں رہ سکتے جمعے کے دن۔ رمضان میں رمضان کا وہ تو رہ سکتے، لیکن خالی دنوں میں نہیں رہ سکتا، خصوصی پلان بنا کے خصوصی نہیں رہ سکتے۔ آج چھٹی ہے رہروں مل کے نہیں رہ سکتا، کیوں؟ جمعے کا روزہ مکروہ ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جمعے کا روزہ نہیں رہ سکتا۔ جمعرات کا پیر کا روزہ رہو، نبی کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر پیر کا روزہ رہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ رہتے ہیں، اس کی وجہ ہر پیر کو روزہ رہتے آپ؟ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں پیر کا روزہ اس لیے رہتا ہوں تاکہ میری امت میری پیدائشی کے دن بھی عید کا دن نہ بنا لے، عید کا دن نہ بنا لے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی روزہ رہ کے بتا دیے اس امت کو میرے پیدائشی کے دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، جشن کا دن نہیں ہو سکتا، باہر نکل کے نعرے لگانے کا دن نہیں ہو سکتا، جھنڈے لے کے گھومنے کا دن نہیں ہو سکتا،
اپنے نبی بتا دیے اس امت کو کہ میرا جب میں پیدا ہوا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب پیر کے دن تشریف لائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا دیے روزہ رہ کہ میرے پیدائشی کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، عید کے دن روزہ رہنا حرام ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بدعت کی تعریف جو ربیع الاول یہ جو بناتے عید کا دن بنا رہے ہیں، جشن بنا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کیا ہے یہ حال؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بدعت کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ اگر دین میں اپنے نبی فرما رہے ہیں میرے دین میں اگر کوئی نیا کام نجات دیں گے، کوئی نیا کام پیدا کریں گے، کوئی نیا کام چالو کریں گے، کوئی شروع کریں گے نیا کام، تو کام رد ہے، مردود ہے۔ ایک حدیث میں مردود کا ورڈ آیا اور ایک حدیث میں رد کا ورڈ آیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بدعت ہے، کلو بدعت ضلالہ میں آتا ہے یہ ربیع الاول بنانا، یہ جہنم میں لے جانے کا طریقہ ہے، ذریعہ ایک بار یاد رکھو، یہ جہنم میں لے جانے والا گمراہ کا طریقہ ہے، اس چیز سے بچو۔ یہ بدعت کی تعریف سنو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی پہلی حدیث سن لو، اپنے نبی فرما رہے میں جس چیز کے لیے حکم دوں، جس چیز کو ماننے کے لیے کہوں وہ چیز مانو، وہ چیز پہ عمل کرو، اور جس چیز کے لیے رک جانے کے لیے کہوں، جس چیز کے قریب جانے سے روک دوں وہ چیز کے قریب مت جایا کرو، وہ چیز سے باز آ جایا کرو، وہ چیز سے رک جایا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جو فرمائے حدیث مبارک میں وہی مانو، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان مبارک سے وہ بات نہیں نکالے، دین میں نیا کام چالو کریں گے جو اپنے نبی نہیں فرمائے، تو وہ مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، رد ہے، وہ رد ہے، گمراہ ہونے کا طریقہ ہے، گمراہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک بیان کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک بار یاد رکھو، کہاں جا رہے ہو آج ہم؟ سوچو، کون سے راستے پر جا رہے آج ہم؟ اللہ کے حکم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی راستے پر جا رہے یا غلط راستے پر جا رہے؟ سوچو، اپنے آپ کو تسلی کرو، کہاں جا رہے آج ہم؟ امتحان لو اپنے آپ کا، کہاں جا رہے آج ہم؟ کہاں جا رہے آج ہم؟ سوچو، غور کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیز سے بچو، ناجائز طریقہ ہے اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام میں اس کا کوئی پہچان نہیں، اسلام سے اس کا کوئی آنسر نہیں، یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ چیز سے بچو۔ جو اپنے نبی نہیں فرمائے وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، وہ کام دین میں نیا کام چالو کریں گے، مردود ہے، رد ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رواج جو چل رہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما دیے اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے کھانے پر، کھانا حرام ہے، وہ کھانا نہیں کھا سکتے آپ، حرام اخلاق کر دیا آپ کے لیے۔ اگر آپ مجبور ہے، آپ کو نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ بھی، تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر آپ کا صوب ہے تو بھی آپ نہیں کھا سکتے، آپ کے لیے حرام ہے کھانا، نہیں کھا سکتے، آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ مجبور ہیں، آپ کو نہیں ہے کھانے کے لیے، آپ جب کھا سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرمائے جب کھا سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کے ہے صوب کھانے کے لیے، آپ کے ہے لیکن آپ وہ کھانا نہیں چھین سکتے، وہ کھانا حرام اقرار کر دیے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے وہ کھانا حرام ہے، آپ نہیں کھا سکتے، حرام اقرار کر دیے۔ اگر مجبور ہے، آپ نے نہیں ہے کھانے کے لیے، تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیے، سورہ بقرہ کی آیت فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی ایسی محبت کرتے غیر اللہ سے، اللہ کی ایسی محبت کرتے، اللہ سے زیادہ محبت کرتے، اللہ سے زیادہ محبت کرتے۔ اصل محبت تو ایمان والے کرنے والے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
کسی اور کے نام پہ کھانا کھلانا یہ ناجائز طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیے اللہ کے سوا کسی اور کا نام آ جائے وہ کھانا حرام ہے، کھانا نہیں کھا سکتے آپ، کھانا حرام ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اور ایک رواج جو چل رہا ہے دنیا میں کہ ایک کنڈے بول کے بنا رہے ہیں آج دنیا میں، رجب کی 22 کو جو بنا رہے کنڈے، بیچ میں لوگ بول رہے تھے کنڈوں کے بارے میں کوئی غلط سے باتیں بولیں گے تو 11 دن کے اندر تمہارے گھر میں غم آتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہاں سے نکالے ہو؟ کون سی حدیث سے نکالے ہو تم لوگ؟ کہاں سے نکالے ہو؟ یہ سب غلط ہے، سب ناجائز طریقہ ہے۔ کنڈے بنانا اسلام میں ناجائز طریقہ، اسلام میں اس کا کوئی آنسر نہیں ہے، اسلام میں کوئی اس کی پہچان نہیں ہے۔ یہ کام مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، ثواب ملتا کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھتے ثواب ملے گا، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، کوئی برا نہیں ہے۔ لیکن حدیث کیا کہتا ہے سن لو، بخاری اور مسلم میں ماجہ کی حدیث سن لو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک حدیث کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے فرمائے۔ اور ایک حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے دین میں کوئی نیا کام نجات دیں گے، کوئی نیا کام چالو کریں گے، کوئی نیا کام شروع کریں گے، وہ کام مردود ہے، رد ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ سنیے، رد ہے، مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ایک حدیث میں رد کا ورڈ آیا اور ایک حدیث میں مردود کا ورڈ آیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غور کرو، کون سے راستے پر جا رہے ہیں؟ آج ہم غور کرو۔ اپنے کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر چلنا، قرآن کے حکم پر چلنا، حدیث کے طریقے پہ چلنا، اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارنا چاہو۔ یہ طریقے پہ آ جاؤ، صحابہ کی طریقے پہ چلو، صحابہ جو زندگی گزارے ویسے زندگی گزارو۔ 73 فرقے میں سے ایک فرقہ جنت میں دیں گا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ فرقہ یہ ہے جو صحابہ کی طرح زندگی گزاریں گا، جو میرے سنت کی زندگی گزاریں گا، اللہ کے حکم پر چلیں گا، وہی جنت میں جائیں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو کہاں جا رہے ہو؟ آج کل کے لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل، نہیں سمجھنا چاہیے کہاں جا رہے ہیں آج ہم، سمجھنا چاہیے کون سے راستے پر جا رہے ہیں آج ہم، سمجھنا چاہیے گمراہ کے راستے پر جا رہے ہیں یا نیک راستے پر جا رہے ہیں، سوچنا چاہیے آج اپنے کو۔ دین سیکھو، دین آسان ہے، دین سیکھو، دین ہارڈ نہیں، آسان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت باقی باری پر فرض ہے، فرض ہے، علم سیکھنا فرض ہے، آپ کے ہمارے اوپر، تمام عالم کے اوپر فرض ہے علم کی بات سیکھنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مسئلہ یہاں پہ چلتا ہے کہ لوگ خبروں پر جا کے سجدہ کریں تو فرماتے ہیں وہ ولی بڑے ولی ہیں، بزرگ بڑے ہیں، ان کی تعظیم کی عزت کے لیے سجدہ کریں، کوئی برا کام نہیں ہے۔ تو حدیث کیا کہتے ہیں سن لو، صحیح مسلم کی حدیث سن لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعظیم کا سجدہ حرام ہے، عبادت کا سجدہ شرک ہے، کفر تک پہنچانے والا ہے۔ انہوں بڑے ہیں، ان کی عزت کرنے کے لیے ان کی محبت میں سجدہ کیا جائے، وہ سجدہ حرام ہے، وہ سجدہ حرام ہے۔ اگر عبادت سمجھ کے سجدہ کرے وہ سجدہ شرک ہے۔ صحیح مسلم سن لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کھڑائیں گے آپ، اگر کسی اور کے سامنے جھکیں گے، کسی اور سے مانگیں گے، اس حال میں آپ کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر آپ اس حال میں آپ کی موت آ جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کھڑائے، اللہ ہی کے حکم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے حکم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارے، اس حال میں آپ کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جنت میں داخل کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک سن لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس شخص کی مغفرت فرما دوں گا، اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور اس شخص کے اوپر جہنم کی آنچ کو حرام فرما دوں گا۔ سنیے، صحیح مسلم کے آگے کی حدیث سے سنا رہا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرو، سوچو کہاں جا رہے ہیں۔ خبروں پر سجدہ نہیں کر سکے، حدیث پاک سن لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خبروں کو سجدہ خان نہ بناؤ، خبروں پر جھکو مت،
سجدہ مت کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں عام ہو چکا کہ خبروں پر جا کے سجدہ کر رہے ہیں، مزاروں پر جا رہے ہیں۔ آج خصوصی سفر 3 مسجدوں کا کرنا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسجد مکہ شریف کا کرنا ہے سفر خصوصی، مدینہ شریف کا کرنا ہے خصوصی سفر، مسجد اقصی کا کرنا ہے خصوصی سفر۔ یہ 3 مسجدوں کے لیے آپ گھر سے تیار ہو کے سفر کے لیے جا سکتے، آپ پلان بنا کے آپ جا سکتے سفر۔ حدیث میں اپنے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ثواب بھی ملتا ہے، آپ انشاءاللہ جا سکتے آپ۔ خصوصی 3 مسجد کا سفر کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی سفر نہیں، آپ کوئی سفر نہیں کر سکتے، آپ پلان بنا کے نہیں جا سکتے۔ آپ اگر بازو سے جا رہے ہیں لگا کے چلے جاؤ، زیارت کر لو، وہاں جا کے یہ بولنا ہے یا اللہ جو نیک ولی جو اللہ آپ کے حکم پر چلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارے، یا اللہ ہم کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یہ بولنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو، غور کرو، غور۔ جو مسئلہ جو آتا ہے آج کہ سجدے کے اوپر حدیث اپنے نبی فرما دیے خبروں کو سجدہ نہ بناؤ۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام میں اگر سجدہ کرنے کا حکم آتا اللہ کے سوا کسی اور کو، تو حکم آتا کہ بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا۔ سنیے، حکم نہیں آیا، حکم آتا تھا، اپنے نبی فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں آتا۔ تعظیم کا سجدہ حرام ہے، عبادت کا سجدہ شرک ہے، کفر تک پہنچانے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، سوچ لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رواج جو چھٹی چھلا، جو سانچک منجے، یہ برسی 7واں 10واں 40واں 60واں، یہ کیا کہاں سے نکالے ہو تم لوگ؟ کون سی حدیث سے لکھا ہے؟ بخاری میں ہے کیا مسلم میں ہے؟ کیا ابن ماجہ میں ہے؟ کیا جامعہ ترمذی شریف میں؟ کیا ابو داؤد میں ہے؟ کہیں بھی ہے؟ آپ کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بناؤ بل کے نہیں ہے، نہ کو بناؤ بل کے نہیں۔ ایک بات یاد رکھ لو، جو میں آپ کو پہلے جو حدیث بولا، جو حدیث بولا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی، جو آپ کو بات بولا ہے کہ اپنے نبی خود فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ یہ چیزوں سے بچو، یہ چیزوں سے باز آ جاؤ، اس چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ بدعت سے بچو، بدعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک بات یاد رکھو، اس سے بچو۔ بدعت معاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سارا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ گناہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بدعت کے راستے میں جا رہے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی مانگ لو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شرک بھی معاف کرنے والا نہیں اللہ۔ شرک سے بچو، بدعت سے بچو، حرام بیچنے سے بچو، جھوٹ بول کے بیچنے سے بچو، چگلی سے بچو، غیبت سے بچو۔ ایک حدیث پاک سن لو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کی بات نزدیک سے جا رہے ہیں کہ 2 خبروں پر عذاب ہو رہا، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کی ٹاری توڑ کے 2 خبروں پر لگا دیے۔ تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ گناہ بڑا نہیں تھا، ایک خبر جو عذاب ہو رہا انہیں پیشاب کے خطروں سے بس نہیں بچا انہیں، اس لیے عذاب ہو رہا تھا۔ دوسرا جو خبر میں جو عذاب ہو رہا تھا کہ انہیں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا کیا ہے؟ پیشاب کے خطروں سے نہیں بچا، اس لیے عذاب ہو رہا تھا خبر میں۔ دوسرے خبر میں عذاب اس لیے ہو رہا انہیں چغلی کرا، اس لیے عذاب ہو رہا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معافی مانگ لو، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مایوس مت ہو، گناہ ہو گیا بول کے اللہ کے بارگاہ میں جاؤ، نماز پڑھو 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور رحیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندو استغفار کرو تاکہ اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ استغفر اللہ الذی لا، ایک حدیث بولتا ہوں کو سنو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص ایک بار کلمہ استغفار پڑھیں گا، اس کے سمندر کے جہاز کے برابر ہی 7 سمندر کے برابر گناہ ہے تو بھی اللہ معاف فرما دیں گا۔
استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اگر پورا یاد ہے وہی پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. پڑھو اپنے تمام گناہ معاف فرما دیں گا میرا رب بہت بڑا ہے غفور رحیم. اور چلتے پھرتے ذکر زبان پہ جاری رکھے. اگر آپ ذکر کریں گے اللہ کا ذکر تو اللہ آپ کو یاد رکھیں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. لہٰذا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میرا شکر ادا کرو ناشکری سے بچو. شکر ادا کریں گے اللہ ابھی دیں گے, ناشکری کریں گے اللہ وہ بھی کھینچ لیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیو ان اللہ مع الصابرین. کوئی مشکل تکلیف پریشانی آئی تو صبر کرو, اللہ وہ تکلیف دور کرنے والا انشاءاللہ. تکلیف مصیبت پریشانی دینے والا بھی میرا رب ہے, وہ بیماری پریشانی تکلیف کو دور کرنے والا بھی میرا رب ہے الحمدللہ. بیماری دیتا بھی ہے, بیماری کی شفا میں بدلنے والا بھی میرا رب اللہ ہے اور کوئی نہیں. رب کے سامنے جھکو, بدعت کے کاموں سے بچو. جو اپنے نبی فرمائے وہ چیز مانو, جس چیز سے رک جانے کے لیے کہے وہ چیز سے رک جاؤ, باس آ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو جو سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ویڈیو کو یہ جو بیان آگے شیئر کرے دوسرے شخص تک. آپ کو ثواب جاریہ ہے انشاءاللہ. ایک حدیث پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر آپ میری بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ایک حدیث پاک سنے, وہ بات دوسرے شخص تک پہنچا دیے تو اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو سادہ چمکا دینا چاہیے, چہرے پہ رونق پیدا ہوگی. ثواب جاریہ ہے, ثواب جاریہ پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, آمین ثم آمین. یا اللہ ہم سب کو بدعت کے کاموں سے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جو اپنے نبی فرمائے وہی چیز ماننے کی, جو اپنے نبی نہیں فرمائے زبان مبارک سے بات نہیں نکالے, وہ دین میں نیا کام چالو کرنے سے ہم کو بچا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.